یہ سافٹ ہندوتوا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سافٹ بھی نہیں ہے، ہارڈ ہندوتوا ہے یہ تمہاری خوشی نہیں ہے، تمہاری بے بسی ہے، تمہاری کمزوری ہے، تمہاری بزدلی ہے۔ ارے ڈرنا کسی کے باپ سے نہیں، صرف اللہ سے ڈرو۔ پورے کرناٹکا کے غریبوں اور مظلوموں، تم 10 تاریخ کو ووٹ ڈالنے جائیں گے تو پہلے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے بٹن دباؤ۔ بھارت کے لوکتنتر میں، بھارت کی جمہوریت میں ہر ایک کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ دیں، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ تمام کا کولار کے اس جلسے میں شرکت کرنا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام نے ایک فیصلہ لے لیا ہے، اور 10 تاریخ کے دن آپ تمام لوگ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو MLA منتخب کرا کر وہ کرناٹکا کے اسمبلی میں جائے گا۔ جس علاقے میں وہ سماج بستا ہے، جس کا کوئی MLA نہیں ہوتا ہے، اس علاقے کو ایسا ویران کر دیا جاتا ہے کہ جیسا کیسا نظر آتا ہے کہ یہاں پر یہ انسانوں کی بستی نہیں، کہ 10 تاریخ کے دن آپ تمام لوگ مل کر اس ودھان سبھا کے لیے، اس اسمبلی حلقے کی ترقی کے لیے سب لوگ مل کر ایک اچھا فیصلہ لیجئے۔ 10 سال سے آپ نے دیکھا کہ کانگریس کے امیدوار یہاں کے MLA منتخب ہو رہے ہیں، اور 10 سال میں ان کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ MLA نظر نہیں آتا، MLA وکاس یا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرواتے، کہ جب تک آپ کی آواز ایوان اسمبلی میں نہیں پہنچے گی کرناٹکا کی، آپ کی تکلیف کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کانگریس ہے یا JDS ہے یا BJP ہے یہ ہماری تکلیف کو سمجھے گی، میں آپ سے بڑی عزت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پارٹیوں کو غریب، مظلوم اور کمزوروں کی آواز اٹھانے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ صرف چناؤ اور الیکشن کے وقت آ کر غریبوں اور مظلوموں سے بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جاتی ہیں کہ آپ ہم کو ووٹ دو، ہم آسمان سے تارے توڑ کے لا کے آپ کو دے دیں گے، مگر جب الیکشن ہو جاتا آسمان پہ تارے رہتے، یہ زمین کے تارے غائب ہو جاتے پورے کے پورے۔ اور ہماری جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس سماج کے پاس اس کا لیڈر ہوگا اسی کی آواز کو سنا جائے گا، جس سماج کے پاس اس کا لیڈر نہیں ہوگا، جس سماج کے پاس اس کا MLA نہیں ہوگا، اس کی آواز کو نہیں سنا جائے گا، اس کی تکالیف کو کبھی دور نہیں کیا جائے گا۔ ان کے نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کرنا تو چھوڑو، اس کو برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ بچوں کے اسکول کا انتظام نہیں ہوگا، اور جہاں پر روڈ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا، جہاں پر پینے کے پانی کا انتظام نہیں کروایا جاتا، جہاں پر ڈرینیج لائن نہیں ڈالی جاتی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسد الدین اویسی دل کا اچھا آدمی ہے، اس کے دل میں، اس کی سوچ اور فکر میں غریب اور مظلوموں کے لیے ایک تڑپ ہے، ایک فکر ہے۔ جو سب سے آخر ہوگا اس کو سب سے پہلے سامنے لانا، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک پالیسی ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا اس پر عمل بھی ہم کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس امبیڈکر کے بنا ہوئے سمویدھان کا ایک بہت بڑا ہتھیار غریبوں کو، بے زبانوں کو، مظلوموں کو دیا گیا، وہ ہتھیار کیا ہے؟ آپ کا ووٹ ہے۔ اور MLA اسمبلی میں تو جاتے ہیں مگر خاموش بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر،
اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی آواز کو، پورے کرناٹکا کے مظلوموں کی آواز کو، پورے کرناٹکا کے دلت اور کمزور لوگوں کی آواز کو آپ کرناٹکا کی ودھان سبھا میں بھیجائیں گے، تو یہ یقیناً اس اسمبلی حلقے کا الیکشن ضرور ہے، مگر آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ یقیناً یہاں سے اپنے ایم ایل اے کے امیدوار کے لیے بھی ووٹ دیں گے، بلکہ آپ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ غریب اور مظلوموں کی ایک بے باک آواز کو کرناٹکا کے اسمبلی میں بھیجانا چاہیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھو، جب کسی سے محبت کرتے نا تو یہ نہیں دیکھتے کہ محبت میں کوئی جیے گا یا کمزور ہوگا یا کیا ہوگا۔ جب محبت کرے تو آنکھ بند کر کے محبت کرو۔ جب آپ متحدہ طور پر مجلس کو ووٹ دیں گے کہ اب کمزوروں اور مظلوموں کو بی جے پی آر ایس ایس سے نہیں ڈرایا جا سکتا، تو بی جے پی کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اب یہاں کا غریب اور کمزور اپنی ایک سیاسی آواز کو پیدا کر رہا ہے، اپنے نیتا کو کھڑا کر رہا ہے۔ کون تھا ٹیپو سے غداری کرنے والا؟ کیا نام تھا اس کا؟ سراج الدولہ سے جنگ میں غداری کرنے والے کون تھے؟ ان کا نام میر جعفر اور میر صادق تھا۔ تو یہ غدار ہمارے درمیان میں ہی ہے، ہمارے درمیان میں بھی نکلتے ہیں، اور ان کا ایک ہی کام رہتا ہے، جب ہم کامیابی کی طرف جاتے یہ لوگ پیٹھ پہ خنجر مارتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان فروش ہوتے ہیں، غدار ہیں، اور ان غداروں کو آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ تم جیتنے کے بعد کانگریس کی چوکھٹ پہ جا کے اپنا سر جھکا دیتے ہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ تم پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ تم کانگریس کی غلامی کو قبول کیے۔ ارے ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ تم کارپوریٹر سے کل اور اونچے مقام پر جاؤ، تاکہ دنیا تمہارے سامنے جھک جائے اور تم غریبوں اور مظلوموں کی خدمت کر سکو، مگر افسوس تم نے اپنی ترقی کو ختم کر کے تمام لوگوں کو شرمندہ کیا اور کانگریس کی چوکھٹ پر جا کر اپنے سر کو جھکا دیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم آج چلے گئے، مگر تم نے ہمیشہ کے لیے اس عوام کے دلوں میں جو تم نے جگہ بنائی تھی، اس عوام نے کہہ دیا کہ ہم سر جھکانے والوں کے پاس اپنے دل میں ان کی جگہ نہیں رکھتے، ہم سینہ تان کر لڑنے والوں کو اپنے دل میں محبت اور جگہ ان کے لیے بناتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ مجلس میرے مرنے کے بعد بھی مجلس اور مضبوط ہوگی، دیکھنا انشاءاللہ تعالی۔ مجلس اسد الدین اویسی کی محتاج نہیں ہے، نہ رہے گی خدا نہ خواستہ۔ مجلس اتحاد المسلمین، میں زمین میں چلے جاؤں گا، اس زمین میں جانے کے بعد میرا جسم گل جائے گا، میری ہڈیوں کو کیڑے کھا لیں گے، مگر انشاءاللہ تعالی میری جماعت آباد رہے گی۔ جو خواب میں دیکھ رہا ہوں غریب اور مظلوموں کے لیے، شاید میرے مرنے کے بعد کوئی اور آئے گا جو ان غریب اور مظلوموں کو مقام دلائے گا۔ ہم وہ نہیں ہیں جو حکومت یا چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ ارے سورج جب چڑھتا ہے تو ڈوبتا بھی ہے شام میں، یاد رکھو میری اس بات کو۔ جب تک میں اس پلیٹ فارم سے ظالموں کے اس کو ظالم کہتا رہوں گا، جب تک میں مجلس کے پلیٹ فارم سے غریب اور مظلوموں کی دل میں چھپی ہوئی بات کو بیان کرتا رہوں گا، اس وقت تک اللہ مجھے دنیا میں عزت سے نوازتا رہے گا۔ گو میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، مگر کم سے کم میں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، میں نے ظالموں کی چوکھٹ پر جا کر سر کو نہیں جھکایا، میں نے لوک سبھا کے ایوان میں اکیلے کھڑے ہو کر 400-500 ایمپیوں کے سامنے سچائی کو بیان کیا۔ یہ میرا کام ہے، اب آپ کو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں سمویدھان کے آئین کے سیکولرزم کو مانتا ہوں، میں سیاسی سیکولرزم کو اپنی جوتی پہ بھی نہیں رکھتا ہوں۔ کہ کل دیش کے وزیر اعظم پردھان منتری موڈی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو
تو بجرنگ بلی کا نعرہ مار کے ووٹ ڈالنا. آپ بولو یہ کون سا سیکولرزم ہے؟ ہاں ڈی کے شیو کمار انہوں یہ بول دیے کہ اگر کانگریس سत्ता میں آئے گی تو ہم اور ہنومان مندر کو بنائیں گے. تمہارے پپا بولے تو کچھ نہیں بولیں گے؟ پپا بولے نا کل، میڈیا والے گونگے ہو گئے. نہیں انہوں بول سکتے، وہ اسی نہیں بول سکتا. ویرپا مولی کانگریس کے بہت بڑے لیڈر، لا منسٹر بھی تھے یہاں پر بھی دلی میں بھی، انہوں بولے نہیں بجرنگ دل پہ ہم نہیں لگاتے بین. اب یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کے کانگریس کے چمچے، اویسی صاحب ہم لوگ بین کر رہے. میں بولا پاگل ہے، میرے کو چاکلیٹ دے رہے، تم میرے کو لالی پاپ دے رہے. پہلے تمہاری گاجر کی پنگی کانگریس کی بجا لے خوش ہو جا تو جا. میری عزت میری ذلت کا مالک تم نہیں ہو، اللہ ہے. بولو تم کتنا بولتے بولو، تم تھک جائیں گے، تمہاری زبان تھک جائیں گی، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، مگر اسد الدین اویسی جب اس دنیا میں زندہ بھی رہے گا اور جب جائے گا تو اللہ مجھ جیسے لاکھوں لوگوں کو پیدا کرے گا. دیکھنا تم.